وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہیں. سورہ نساء قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کے اندر بہت سارے احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے. انہی میں سے ایک حکم کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور یہ آیت کریمہ اور اس میں بیان کردہ حکم یہ زنا کی حد شریعت کے طے کرنے سے پہلے کا حکم ہے. اس کے بعد شریعت اسلامیہ نے زنا کی حد کو طے کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہاری گھر کی وہ عورتیں جو زنا کو انجام دیں تو تم میں سے 4 مردوں کو گواہ بناؤ. اگر گواہی مل جائے تو ان عورتوں کو اپنے گھروں میں قید کر دو یہاں تک کہ موت ان کو آئے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کرے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر شوہر اور بیوی ان دونوں نے زنا کیا تو ان دونوں کو تم تکلیف پہنچاؤ. اگر یہ توبہ کر لیں، اپنے نفس کی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، اس لیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. محترم حاضرین، یہ آیت کریمہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کا اور ان مردوں کا ذکر کیا جو شادی شدہ ہیں اور زنا کر لیتے ہیں، جبکہ بعد میں شریعت اسلامیہ نے حکم اتارا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا خذوا عنی کہ تم مجھ سے احکام سیکھ لو، تم مجھ سے معلومات لے لو. قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ایک راستہ نکال دیا ہے. آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ ایک راستہ نکالے گا، اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اللہ نے راستہ نکال دیا ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی کنوارا اور کنواری مل کر زنا کرتے ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے. اس کے بعد 1 سال کے لیے انہیں شہر بدر کیا جائے گا، اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کے ساتھ اسے رجم کیا جائے گا. محترم حاضرین، یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا رکھا ہے. یہ بات اس وقت کی ہے جب زنا کا معاملہ حاکم وقت کے سامنے آ جائے، حاکم وقت کی نگاہوں میں آ جائے، تب وہ حد کو جاری کرے گا، نافذ کرے گا. اگر کوئی آدمی زنا کو کر لے یا کسی اور کبیرہ گناہوں کو انجام دے لے اور اسے اپنے حد تک رکھے، یا اس کے معاملے کو اس کے قریبی کے لوگ اپنے حد تک رکھیں اور وہ توبہ کر لے اور اپنے نفس کی اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غرغرے کی حالت کو نہ آئے، اس کی روح حلق سے کھینچ نہ لی جائے، تب وہ توبہ کر سکتا ہے. محترم حاضرین، اس آیت کریمہ میں کچھ بنیادی نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں. پہلی نصیحت یہ ملتی ہے کہ جب کوئی عورت معاشرے میں فتنہ برپا کرے، زنا کا کام انجام دیں یا نوجوان لڑکوں کے لیے فتنے کی وجہ بن جائے، تو شریعت اسلامیہ نے اس عورت کو فتنہ بننے سے بچنے کے لیے جو راستہ بتایا وہ یہ ہے کہ اسے گھر میں قید کر دیا جائے، اسے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ عورتوں کو باہر نکلنا یہ فتنہ ہے، لہذا اس فتنے کی روک تھام یہ ہے کہ انہیں روک دیا جائے. تو ایک اعتبار سے یہ ان خواتین کے لیے سزا بھی تھی اور مردوں کو فتنوں سے بچانا بھی تھا. دوسری اہم بات،
اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر عورت گھر سے باہر ہی نہ نکلے تو نہ وہ فتنہ ہوگی، نہ معاشرے میں بربادی کی وجہ بنے گی۔ اس لیے حدیث کے اندر صاف کہا گیا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ کہ ان عورتوں کو تم گھر میں قید کر لو۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے لیے ان کے گھر سب سے بہترین جگہ ہے، بلکہ دوسری جگہ اللہ کے نبی نے کہا بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ کہ یہ عورتوں کے اپنے گھر ان کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے۔ محترم حاضرین، ایک بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ ایک عورت ہے جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہے، اللہ کا قریبی بننا چاہتی ہے، تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ عورت کا اپنے گھر میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے گھر سے باہر نکل کر عبادت کرنے سے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے ما تقربت امرأۃ الی اللہ باعظم من قعودها فی بیتها، کہتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اب اللہ سے قربت چاہتی ہے تو قربت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھی رہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیتے ہوئے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ ان عورتوں سے کہیں کہ یہ اپنے گھروں کو لازم پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا، وہ جانتا ہے کہ ان کے لیے کیا مناسب ہے، ان کے مزاج کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے نفس کے اطمینان کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر حاجت شرعیہ یعنی شرعی ضرورت کے علاوہ عورتوں کو نکلنے سے منع فرمایا۔ محترم حاضرین، یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ نے گھروں کو عورتوں کی طرف منسوب کیا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ عورتوں سے کہے کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ کہ ان عورتوں کے گھروں میں یعنی ان کے اپنے گھروں میں جو تلاوتیں کی جاتی ہیں یہ اس کی تلاوت کریں۔ ایک تیسری جگہ اللہ نے کہا لا تخرجوهن من بيوتهن کہ عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک عورت جو شوہر کے گھر میں رہتی ہے وہ گھر شوہر کا ہے یا عورت کا ہے؟ آیت تو صاف ثابت کرتی ہے کہ وہ گھر عورت کا ہے۔ حقیقت میں اس گھر کی ذمہ داری مرد کی ہے، مگر عورت کیونکہ اس گھر کے اندر سب سے زیادہ وقت گزارتی ہے تو گویا وہ گھر کی مالکہ ہے۔ بلکہ عورت کا بکثرت گھر میں رہنا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ گھر عورتوں کے ہیں۔ محترم حاضرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہتے سنا تھا، اللہ کے نبی نے کہا ان المرء عورہ کہ بے شک ایک خاتون یہ چھپائی جانے والی چیز ہے، اور جب کوئی خاتون اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد کسی شرعی ضرورت کو پورا کرنا نہیں ہے، تو عورت ہر کسی کے لیے فتنے کا باعث بنے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ صحابیات کا زمانہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا جب پردے کا حکم اترا، اس سے پہلے خواتین گھر سے باہر نکلتی تھی، بلکہ گھر کے باہر آنا جانا ان کی عام عادتوں میں سے تھا، لیکن جب اللہ نے پردے کا حکم اتارا تو خواتین نے اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیا۔ گویا یہ پیدائشی طور پر پردے کی پابند نہیں تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے اپنے آپ کو پردے کا پابند بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ اس کی تلاوت کی جاتی، حضرت عائشہ زار و قطار رویا کرتی تھی، زار و قطار رویا کرتی، یہاں تک کہ جو ان کا دوپٹہ تھا وہ بھیگ جایا کرتا۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک تھی، ان سے انہی کی سہیلیوں نے سوال کیا، کہا کہ مالکی لا تحتجین ولا تعتمرین، کہا کہ اے سودا کیا مسئلہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نہ اب زیادہ حج کرتی ہیں نہ آپ عمرہ کرتی ہیں، مطلب گھر سے باہر نکلتی نہیں ہیں، عبادت کرنے کے لیے بھی نہیں نکلتی ہیں۔ تو حضرت سودا نے کہا کہ میں نے حج بھی کیا ہے، میں نے عمرہ بھی کیا ہے، خدا کی قسم اگر اس گھر سے کوئی چیز نکلے گی وہ میری لاش نکلے گی، اس کے علاوہ میں گھر سے نکل نہیں سکتی۔ اور حقیقت میں راوی حدیث کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، جب وہ مدینہ پہنچی حج اور عمرہ انہوں نے کر لیا تھا، کبھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلی، یہاں تک کہ آخری چیز وہ اپنے جنازے کے ساتھ ہی اپنے گھر سے نکلی۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کا یہ جو مزاج تھا حقیقت میں قرآن و حدیث کی بنیاد پر تھا۔ امام ابن العربی رحمہ اللہ نے ایک بہترین واقعہ سنایا۔
نابلس کے اندر جب مسلمانوں کا کلچر تھا، مسلمانوں کی ثقافت تھی، وہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ دَخَلْتُ نِيفًا عَلَىٰ أَلْفٍ قَرْيَةٍ، کہتے ہیں کہ میں 1000 سے زیادہ قریوں کے میں نے زیارت کی. کہاں؟ نابلس کے قریب 1000 سے زیادہ قریوں کی زیارت کی. میں نے ایک لمبا عرصہ وہاں گزارا، میں نے دن میں کبھی کسی خاتون کو نہیں دیکھا. ان قریوں میں 1000 سے زیادہ قریوں میں کبھی کسی خاتون کو گھر کے باہر نہیں دیکھا. ہاں جمعہ کا دن ہوتا، وہ گھر سے باہر نکلتی، مسجدیں بھر جاتی، اور جمعہ ہونے کے بعد آئندہ جمعہ ہی وہ خواتین کو دیکھا کرتے. جبکہ ابن العربی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ انہوں نے نابلس کے اندر گزارا تھا. محترم حاضرین، بلکہ آپ تصور کریں کہ شریعت اسلامیہ نے ایک عورت کی عزت، اس کی عصمت کی حفاظت کا اس قدر حکم دیا ہے کہ ایک عورت اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہے اور فتنہ اسے ہونے کا خطرہ ہو تو اس کے لیے سہولتیں بھی پیدا کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ابن القدامہ المقدسی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عورت کو اپنی عزت، اپنی عفت اور حیا کو باقی رکھنے کا اس قدر حکم دیا ہے کہ اگر وہ وضو کرنا چاہتی ہے، اگر کوئی خاتون وضو کرنا چاہتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے اور وضو کے پانی کے درمیان کچھ جوان لڑکے موجود ہیں اور وہ فاسق ہیں، وہ مسلمان نہیں، کبیرہ گناہ انجام دیتے ہیں، تو ابن القدامہ کہتے ہیں کہ اس عورت پر ضروری ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے اور پانی کے لیے باہر نہ نکلے، جہاں موجود ہے وہیں تیمم کر لے. کیونکہ وضو یہ نماز کے ارکان میں سے ہے تو ہے، لیکن حقیقت میں اس کی عزت کی حفاظت اور اس کے حیا کا وقار اس سے زیادہ ہے. لہذا حکم دیا کہ وہ عورت تیمم کرے گی مگر وضو کرنے کے لیے ان فساق کے قریب نہیں جائے گی. محترم حاضرین، ابھی جو حدیث میں نے سنائی، اس حدیث کا مفہوم بھی اگر ہماری خواتین سمجھ جائیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کس میں ہے. جیسے مشہور حدیث ہے المرأۃ عورۃ، کہ عورت کیا ہے؟ یہ چھپانے کی چیز ہے. لفظ عورہ جب عربی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو عورہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جسے انسان حیا محسوس کرے کہ دوسروں کو دکھائے، انسان حیا محسوس کرے کہ دوسروں کو دکھائے. تو کہتے ہیں کہ عورت کا پردے کی حالت میں بھی گھر سے باہر نکلنا یہ حیا کے خلاف ہے، یہ حیا کے خلاف ہے. اسی لیے بعض علماء نے یہاں عورہ کو عار سے تعبیر کیا، یعنی ایک عورت اگر مکمل برقعے کی پابندی کر کے بھی گھر سے نکلتی ہے تب بھی یہ اس کے لیے عار کی بات ہے، اگر اس کے پاس کوئی شرعی ضرورت موجود نہ ہو. اگر شرعی ضرورت ہو تو اسلام اسے اجازت دیتا ہے، اگر شرعی ضرورت نہیں ہے تو اس عورت کے لیے، اس کے مردوں کے لیے، سب کے لیے عار کی بات ہے کہ برقع پہن کر بھی اس کی عورت گھر سے باہر نکلے. اس لیے کہ حدیث کا دوسرا ٹکڑا اس کی وضاحت کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان، کہ جب ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، فرق نہیں پڑتا وہ کتنا برقعے کی پابندی کرے، وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے گھیر لیتا ہے. علماء اکرام نے کہا کہ عورتیں یہ شیطان کا پھندا ہے، عورتیں یہ شیطان کا پھندا ہے. جیسے ہی عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں شیطان نے اپنا پھندا پھیلا دیا ہے. اب اس فتنے میں مرد ضرور پڑیں گے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، تھوڑے ہو، نیک ہو یا برے ہو، ضرور اس میں پڑیں گے. محترم حاضرین، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے جب عبادت کی بات کی، وہ عبادت جو عورت کے لیے واجب ہے، 5 وقتہ نماز عورت کے لیے واجب ہے، اللہ نے کہا کہ وہ واجبی عبادتی اپنے گھر میں ادا کرے، یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا زمانہ ہے، اور کب کا زمانہ ہے؟ یہ صحابہ کے آخری وقت کا، تابعی کا زمانہ ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد، کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کاش یہ حالات دیکھ لیتے جو حالات آج مسجدوں میں عورتوں کے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی ضرور ان کو منع کر دیتے. مسجدیں عبادت کی جگہ ہے، لیکن مسجدوں کے اندر کھیل تماشا کرنا، آوازوں کو بلند کرنا، غیبت چغلی کی مجلسوں کو آباد کرنا، اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کی طرف نگاہیں دوڑانا، حقیقت میں یہ اس مقصد کو ختم کر دیتا ہے جس مقصد کے خاطر اللہ نے مسجدوں کو بنانے کا حکم دیا. محترم حاضرین، تو ضروری ہے کہ خواتین کو اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے. ایک اہم بات اس مسئلے میں یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ جب کوئی خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے تو بہت سارے نقصانات کو لے کر آتی ہے، چاہے وہ پردہ کرے، برقع کرے، کچھ
کچھ بھی کرے وہ گھر سے نکلے گی ان ساری برائیوں کی ذمہ دار وہ بنے گی۔ پہلی برائی اس نے اپنے نفس کو فتنے کے لیے آگے کیا۔ جس طرح انسان نہ فتنے کی وجہ بنے نہ فتنہ دوسروں کے لیے بنے، جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس عورت نے اپنے نفس پر فتنے کا خطرہ لایا۔ سوال ہے جب وہ گھر سے نکلے گی کیا کسی اجنبی مرد کی نگاہ اس کے برقعے پر اس کی آنکھوں پر نہیں پڑے گی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے نکلے اور اس کے قریب سے کوئی مرد نہ گزرے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے نکلے اور اسے دیکھ کر کسی کے دل میں، مردوں کے دل میں کوئی بات نہ آئے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ گویا ایک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ حرام نظر کی وجہ بنتی ہے، وہ اختلاط کی وجہ بنتی ہے، وہ دوسروں کے دلوں کو مائل کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جو خواتین اکثر گھر سے باہر نکلتی ہیں وہ ان پردے کے مسئلے میں اکثر کوتا ہوتی ہیں بنسبت ان خواتین کے جو گھروں میں ہوتی ہیں۔ سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین پردہ کیا ہے؟ سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ عورت کا سب سے بہترین پردہ کیا ہے؟ کہا اس کا گھر ہے، اس کے گھر سے بڑھ کر اس کے لیے اور کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب گھر کو وہ پھلاندتی ہے تو اعلیٰ پردے کو چھوڑ کر وہ اردہ پردہ اختیار کرتی ہے۔ محترم حاضرین، جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اس نے شیطان کے لیے دروازہ کھول دیا۔ یہ سارے نقصانات گھر سے نکلنے کی وجہ سے عورتوں کو ہوں گے، تو جو عورت گھر سے نکلے گی اس نے شیطان کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کے علاوہ جو خواتین گھر سے بکثرت باہر جاتی ہیں وہ گھر کی بہت ساری ذمہ داریوں میں کوتا نظر آتی ہیں، بہت ساری ذمہ داریوں میں کوتا نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر شوہر کا خیال کرنا ہو، اولاد کی ذمہ داری سنبھالنا ہو، اولاد کی تربیت کرنا ہو، اور گھر میں بذات خود رہنے کا مسئلہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ خواتین جو مسجدوں کو آتی ہیں اکثر گھر کے کاموں میں کوتا نظر آتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسجد میں آنے سے شریعت اسلامیہ منع نہیں کرتی، لیکن اس شرط کی بنیاد پر آئیں کہ وہ گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ گھر کی ذمہ داریوں میں اگر کوتاہی ہوتی ہے اور مسجدوں کو خواتین آتی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ کوتاہی خیر کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاتون جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو ایک مرتبہ نکلتی ہے، 2 مرتبہ نکلتی ہے، یہ نکلنا اس کی عادت بن جاتی ہے، نگاہوں کی حفاظت کم ہو جاتی ہے، مردوں سے ایک باؤنڈری جو بنانے کا حکم ہے اس میں دھیرے دھیرے کمی آتی ہے، بسا اوقات وہ تبرج کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ جیسے ہم دیکھیں گے آج ہماری مسلم بچیاں، ان کے برقعوں کو دیکھیں، ان کے چال ڈھال کو دیکھیں، مردوں کے سامنے سے گزرتے وقت ان کے طریقے کو دیکھیں، آپ کو صاف نظر آئے گا یہ وہ خواتین نہیں ہیں جو کبھی کبھی گھر سے باہر نکلتی ہیں، بلکہ ان کے حرکتیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ روزانہ گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ سارے نقصانات اس وقت انسان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں جب انسان بکثرت گھر سے باہر نکلتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ جو خواتین گھر میں رہتی ہیں کتنی ساری نیکیوں اور فضیلتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہیں۔ سب سے پہلے جو خاتون گھر میں رہتی ہے وہ اپنی دین کی حفاظت کر رہی ہے، جو گھر میں رہتی ہے وہ اپنی حیا کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں کی عزت کی حفاظت کریں، یہاں تک کہ اگر اپنی جان کو بھی داؤ پر لگانا پڑے تو اسلام حکم دیتا ہے کہ تم شہید ہو گئے مگر اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ اور ایک عورت سب سے بہترین طریقے سے جو اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے وہ گھر میں رہ کر ہے۔ محترم حاضرین، گھر میں رہنا یہ شبہ سے انسان کو بچا دیتا ہے۔ ایک عورت گھر سے باہر نکلے گی، ظاہری بات ہے وہ شیطان کی نگاہوں میں ہے، گھر کی مردوں کی نگاہوں میں ہے، تو کہیں نہ کہیں اس عورت نے اپنے آپ کو شبہ کے دائرے میں لا کر کھڑا کر دیا، اور گھر میں رہنا اس شبہ سے اسے بچا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بہترین عبادت عورت کی اپنی گھر کی عبادت ہے، سب سے بہترین پردہ اس کے اپنے گھر کا ہے، اور عورت اگر اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہتی ہے تو اپنے گھر میں قائم اور دائم رہے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں سنبھالنے کا حکم دیا ہے، یہ اکثر ذمہ داریاں گھر سے جڑی ہیں، اکثر ذمہ داریاں گھر سے جڑی ہیں، چاہے وہ اولاد کی تربیت کرنا ہو، گھر والوں کی خدمت کرنا ہو، خاندان کی حفاظت کرنا ہو، اور نسل نو کو پروان چڑھانا ہو، یہ ساری ذمہ داریاں ایک عورت گھر میں رہ کر بہترین طریقے سے ادا کر سکتی ہے۔ بلکہ آج جو ظاہر پرستی کا ایک فتنہ ہے، دیکھ کر سیکھنے کا، دیکھ کر بننے سنورنے کا فتنہ ہے، یقین جانیے ان تمام فتنوں سے خواتین بچ جاتی ہیں۔ یقین جانیے، تجربہ کر کے دیکھیے، ان
خواتین سے جو گھروں میں رہتی ہیں انہیں باہر کے مسائل نہیں پتہ، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے انہیں نہیں پتہ، وہ بڑے معمون سے ہیں، ان کے دل پاک و صاف ہیں بنسبت ان خواتین کے جو بکثرت گھروں سے باہر نکلتی ہیں، کئی گھروں کے رازوں کو وہ جانتی ہیں، کئی گھروں کے رازوں کو دوسروں کے سامنے وہ فاش کرتی ہیں۔ بسا اوقات یہ سارے مسائل ان کے دل میں ایک فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر آج کا زمانہ جو ظاہر پرستی کا ہے، ایک کو دیکھ کر دوسرا خریدتا ہے، ایک کو دیکھ کر دوسرا بنتا سنورتا ہے، اس فتنے سے بھی خواتین گھر کے اندر رہ کر بچ سکتی ہیں۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں تھی جو اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتی تھی۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک مرد کی گواہی عورت کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے، لہذا جب بات زنا کی جائے تو شریعت اسلامیہ نے صاف فیصلہ سنا دیا کہ زنا کے مسئلے میں گواہی صرف مرد بن سکتا ہے، چاہے عورتیں 10 اور 100 ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی زنا کے مسئلے میں گواہی نہیں بن سکتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ گواہی کے مسئلے میں مرد زیادہ مضبوط ہیں اور عورتیں گواہی کے مسئلے میں کمزور ہوتی ہیں۔ محترم حاضرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زنا کو فاحشہ سے تعبیر کیا، زنا کو فاحشہ سے تعبیر کیا، جبکہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ زنا سے زیادہ خطرناک گناہ قتل کرنا ہے، اللہ نے اس کو فاحشہ نہیں کہا، لیکن زنا کو اللہ نے فاحشہ کہا۔ امام راضی رحمہ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ انسان کے پاس 3 طرح کی طاقتیں ہیں اور ہر طاقت کچھ گناہوں کو جنم دیتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کے پاس بولنے کی طاقت ہے، انسان جب بولتا ہے تو گویا بولتے بولتے وہ کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، اس کے ہاتھ و پیر مسجد میں ہوں گے، اس کی پیشانی سجدے میں ہوگی، مگر زبان سے وہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کر دیتا ہے، لہذا یہ زبان ایک خطرناک طاقت ہے۔ دوسری طاقت انسان کے غصہ ہونے کی، انسان جب غصہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے قتل کی وجہ بن جائے، یہ دوسرا طاقت ہے۔ اور ایک تیسری طاقت انسان کی شہوت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس شہوت آ جائے، وہ لواطت ہو، زنا ہو یا اس کے مقدمات کی طرف انسان آگے بڑھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چاہے وہ بولنے کی طاقت ہو، غصہ کرنے کی طاقت ہو یا شہوانی طاقت ہو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ فساد شہوانی طاقتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو فاحشہ سے تعبیر کیا، کیونکہ ان تینوں میں سب سے برا، سب سے زیادہ خطرناک یہ شہوانی طاقت ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں عورتوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ اگر گھر کی خواتین ہیں تو ان کے ساتھ برتاؤ انسان کو نرمی کا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ جو تمہاری گھر کی عورتیں ہیں، فرق نہیں پڑتا یہ تمہاری ماں ہیں، تمہاری بہن ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، جو بھی گھر کی عورتیں ہیں، سب کے ساتھ تم احسان کا، بھلائی کا معاملہ کرو۔ بلکہ اللہ نے خصوصی طور پر بیویوں کے بارے میں کہا کہ اگر ان کی کوئی چیز تم کو ناپسند آئے تم اس پر صبر کرو، اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تم کو خیر رکھے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کی بیوی کے اندر کچھ خامیاں ہیں تو اسلام حکم دیتا ہے کہ وہ صبر کرے، نہ کہ ہنگامہ کرے، شکوے شکایت کرے، طلاق و خلا کے مسائل تک جائے، ہاتھ اٹھائے یا بیوی پر ظلم و زیادتی کرے۔ بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ اگرچہ بات اتنی ہو کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو ناپسند کرتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے پاس رکھو، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ اور دوسری بات، کسی ناپسند چیز کو گھر میں رکھنا، اس پر خرچ کرنا، یہ انسان کا اپنے نفس کو مارنا ہے، اور حقیقت میں انسان اپنے نفس کو مارے اللہ کی اطاعت میں ایک عظیم نیکیوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اخلاق کا بڑا پیمانہ ہے کہ جسے آپ پسند نہیں کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریں۔ صرف عورتوں کو ناپسند ہونے کے بعد گھر میں رکھنے کی یہ سارے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ اللہ کی وصیت ہے، دوسرا فائدہ انسان کے نفس کا مجاہدہ ہے، تیسرا فائدہ یہ اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے، اور چوتھا فائدہ کہ اگر وہ بیوی ہے اللہ نے اس سے اولاد دی تو ناپسندیدہ عورت کیوں نہ ہوگی مگر وہ اولاد آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، دنیا اور آخرت میں وہ اولاد آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ناپسند کرنے کے بعد بھی ساتھ میں رکھتا ہے، اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتا ہے، اللہ نے خیر کثیر کا وعدہ کیا۔ جیسے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آ کر پوچھتے تھے، ایک صحابی نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی، میری بیوی ایسی ہے لا ترد ید لامس، وہ کسی چھونے والے کے ہاتھ کو روکتی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا چھوڑ دو،
کہا کہ نہیں چھوڑ سکتا, مجھے اس سے بڑی محبت ہے, تب اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے اپنے گھر میں بند کر دو, اپنے ساتھ رکھو, اسے تنہا نہ چھوڑو. تو ایسی خواتین جن کے اندر ظاہری برائیاں ہوتی ہیں لیکن شوہر ان پر صبر کرے گا, یہ دنیا آخرت میں ان کے لیے خیر کے باعث بنیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ہماری خواتین کو زیادہ زیادہ گھر میں باقی رہنے اور گھر کے مردوں کو گھر کی خواتین کے ساتھ ادب و احترام اور معاشرہ بالمعروف کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.